یہ امامت میں جو سب کچھ قربان کیا، میں صرف فضائل کا جملہ دے رہا ہوں، امامت میں سب کچھ قربان کیا نا، کس کے لیے؟ بولو نا، اللہ کے لیے، دین اللہ کا ہے نا۔ یہ جو 10 دن آپ نے منائے شیعہ سنی برادران میں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھ جاتے، کیا کچھ ہوتا؟ بولے نا، ہاں؟ یزید بھی تو یہی چاہتا تھا کہ جو میں کرتا جاؤں، کچھ نہ مجھے کہو اور خاموش رہو۔ ہر حاکم یہی چاہتا ہے، میرے خلاف آواز نہیں اٹھانی، توجہ نہیں فرما رہے۔ لیکن امام نے کیوں یہ سٹینڈ لیا، کیوں قیام کیا؟ ہمارے لیے، تاکہ اسلام بچے، خدا کی وحدانیت بچ جائے۔ کیا بچ جائے؟ لیکن اگر اسی حسین کو ماننے والا، اسے توحید کی نہیں پتا، تو اس نے کیا پتا اسے کہ حسین کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے؟ پھر تو اس نے 1400 سال سے صرف رسم ہی بنائی، اس نے کیا کیا؟ رسم بنائی نا۔ تو امامت کو سمجھو، قرآن کی طرف آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی مشرک ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جو ایمان کی بات ہو رہی تھی، ایمان بنیاد ہے، اور ایمان کی بنیاد تو توحید سے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، آسان کرو، اے توحید والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا جی؟ یعنی تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا کرو جی؟ بناؤ، توجہ ہے جی۔ ابتغوا کا مطلب ہے تلاش کرنا، یعنی کوشش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کوشش کے ساتھ تلاش کرنا، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ڈھونڈنے سے جلدی جلدی مل جائے گا، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، یعنی کوشش کرے، وسیلہ تلاش کرے۔ کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تک ہم تو پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، توجہ فرما رہے ہیں، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ صورت نہیں رکھتا، ایسے یہ ذات پروردگار کا ہمیں پتہ نہیں وہ کیسا ہے، اس نے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا، پر اتنا جانتے کہ وہ ہے۔ ہاں جی، جب ہمیں اور کچھ پتہ نہیں تو پھر خدا کے متعلق ہمارے لیے آسانی بھی تو کرنی ہے، تو اللہ نے ایک ایسی عظیم مخلوق بنا دی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان واسطے کے طور پر، وسیلے کے طور پر۔ اب میں ساری باتوں کو اکٹھا کرنے لگا، اپنے اور اپنے بندے کے طور پہ، درمیان میں وسیلے کے طور پہ ایک ایسی مخلوق بنا دی کہ جس مخلوق کو کبھی وجہ اللہ کہہ دیا، کبھی اے اللہ کہہ دیا، کبھی وہ اللہ کہہ دیا، کبھی اللہ کہہ دیا، کبھی مرضی پروردگار کہہ دیا، کبھی اللہ کی رضا کہہ دیا، کبھی کہا یہ راضی ہو گئے تو میں راضی ہوں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اصل میں وسیلہ ہے،